اس سلسلے کی تیسری اور آخری نشست ہے۔ پہلی دو نشستوں میں قادری صاحب نے امام زین العابدین پہ باتیں کی، آج بھی ہوں گی۔ آج ان کے غم اور رنج اور ضبط پہ بات ہوگی۔ پچھلے دو دنوں کی طرح تیمور صاحب طبری سے کچھ اقتباس سنائیں گے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ طبری کی تاریخ جو ہے، طبری سب سے جید تاریخ دان تھے اسلام کے اور بہت بڑے سنی عالم تھے، اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس پہ تمام مسلکوں کو، تمام فرقوں کا اتفاق ہے۔ مسلمانوں کا اتفاق ایک جگہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس تاریخ پہ ہے، اور یہ حقیقت کے قریب ترین ہے۔ تو یہ اس کے کچھ اقتباسات سنائیں گے، پھر ایک آدھ سلام اور میر انیس کا مرثیہ تحت اللفظ میں آپ کی نظر کیا جائے گا، اور اس کے بعد سوچ سلام، اور پھر قادری صاحب بات کریں گے آخر میں۔ عزیر قادری صاحب ہمارے دوست امام زین العابدین کے غم پہ، اور اس غم کو انہوں نے کس طرح انٹلیکچولائز کیا، میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور اس کو انٹرنلائز کیا، تو اس پہ۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم نے کوئی 7 سال پہلے شروع کیا تھا، اور ماشاءاللہ یہ بہترین کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بغیر کسی بے جا وابستگی کے ایک غیر جذباتی طریقے سے دیکھا جائے کہ مسلمانوں کو جو مین سٹریم تاریخ تھی وہ کیا تھی، اور اسی وجہ سے یہ ہم نے شروع کیا تھا، اور آپ لوگوں کی سب کی مدد سے یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ آج امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا، اور انہوں نے وہاں زمین خریدی۔ کربلا کی زمین کا ایک ٹکڑا امام حسین نے خریدا تھا ان قبروں کے لیے جو وہاں بننے والی تھیں 7 دن بعد۔ کسی نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے یا کرب و بلا۔ اور اس کے بعد وہاں خیمے نصب کیے گئے، اور پھر وہ تاریخ جو آگے چلتی ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اب تیمور صاحب تاریخ طبری سے جو آخری جنگ ہے وہ 10 محرم کی ہے، اس کے واقعات کچھ آپ کو بتائیں گے۔ جو لوگ آج ہی آئے، کل پرسوں نہیں آئے، تو یہ ہم طبری کا جو ایک چیپٹر ہے سانحہ کربلا پر، اس میں سے پڑھ رہے تھے۔ 9ویں کی شام سے شروع کیا تھا، اور کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں جنگ کا حال تھا، اور سارے زیادہ تر شہیدوں کا فہرست اور جنگ کا حال تھا۔ اب جنگ کا آخری حصہ ہے امام حسین کی شہادت تک کا۔ کل جہاں ہم نے ختم کیا تھا، امام حسین کے دہانے پہ تیر لگا تھا۔ شمر ذل جوشن کوفیوں میں سے کوئی 10 پیادوں کو ساتھ لے کر اس خیمے کی طرف چلا جس میں حسین کے عیال اور اسباب تھے۔ یہ لوگ بڑھے اور آپ کے اور اس خیمے کے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ نے یہ دیکھ کر کہا، وائے ہو تم پر! اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے، قیامت کا تمہیں خوف نہیں ہے، تو امور دنیا میں تو شرفاء اور بھلے مانسوں کا طریق اختیار کرو۔ میرے گھر کو، میرے عیال کو جاہلوں اور نالائقوں سے بچاؤ۔ شمر نے کہا، اچھا اے ابن فاطمہ، یہی ہوگا۔ اب وہ پیادوں کو لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا رخ بدل دیا۔ ان لوگوں میں ابو الجنوب جعفی اور قشم بن عمرو جعفی اور صالح بن وہب یزنی اور سنان بن انس نخعی اور خولی بن یزید اسجی تھے۔
شمر انہیں آپ کے قتل کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ ابو الجنوب کی طرف آیا، یہ سر سے پاؤں تک سلاح جنگی سجائے ہوئے تھا۔ اس سے کہا، حسین کی طرف بڑھ۔ کل ہم نے دیکھا تھا کیسے ایک کے بعد ایک انصار حسین اپنی جان قربان کرتے رہے، وہ کل ہو چکا۔ حسین کی طرف بڑھ۔ ابو الجنوب نے کہا، خود کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا، تو اور میرے ساتھ ایسا کلام؟ جواب دیا کہ تو اور میرے ساتھ ایسا کلام؟ ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ اس نے اسے سخت سست کہا۔ ابو الجنوب بہت دلیر تھا، کہنے لگا، واللہ تیری آنکھ کو برچی کی نوک سے گھنگول ڈالوں گا۔ شمر یہ سن کر اس کے پاس سے سرک گیا، کہتا جاتا تھا، واللہ مجھے موقع ملا تو تجھ سے سمجھوں گا۔ اس کے بعد شمر پیادوں کو لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھا۔ آپ حملہ کرتے تھے تو سب بھاگ جاتے تھے۔ اس کے بعد دشمنوں نے سب طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ایک لڑکا خیمے سے نکلا اور آپ کے پاس آنے لگا۔ آپ کی بہن زینب اس طفل کے پیچھے دوڑیں کہ اسے روکیں۔ آپ نے پکار کر کہا، زینب اسے روکو۔ طفل نے کہنا نہ مانا، دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ پہنچا، پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ بہر بن کعب نے آپ پر تلوار اٹھائی کہ وار کرے۔ بچے نے کہا، او خبیث، تو میرے چچا کو قتل کرتا ہے۔ اس نے آپ پر وار کیا۔ بچے نے اس کی تلوار کو روکنے کو اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ قلم ہو کر لٹک گیا، بس ایک تسمہ لگا رہ گیا تھا۔ بچہ اماں اماں کہہ کر چلایا تو حسین نے اس کو سینے سے لپٹا لیا۔ کہا، اے میرے بھائی کے لخت جگر، اس مصیبت پر صبر کر، اسے اپنے حق میں بہتر سمجھ۔ خداوند تعالیٰ اب تجھ کو تیرے بزرگوں سے ملا دے گا، رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب اور حمزہ اور جعفر اور حسن بن علی کے پاس پہنچا دے گا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، اس دن میں نے حسین کو کہتے سنا، خداوند ان لوگوں کو آسمان کی بارش سے، زمین کی برکتوں سے محروم کر دے۔ اگر تو انہیں کچھ مہلت دے تو ان میں تفرقہ ڈال دے، ان کو فرقہ فرقہ کر کے متفرق کر دے۔ ان کے حکام کو ان سے کبھی راضی نہ ہونے دے۔ انہوں نے ہمیں بلایا تھا نصرت کرنے کو اور ہم ہی پر حملہ کرنے کو دوڑ پڑے، اور انہوں نے ہمیں قتل کیا۔ پھر جو پیادے ہجوم کیے ہوئے تھے آپ نے ان سے مقابلہ کیا، سب کے سب پسپا ہو گئے۔ آپ کے انصار میں 3 یا 4 شخص باقی رہ گئے، تو پھر انہوں نے اپنا ایک جامہ منگوایا، اس کو پھاڑ دیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ میرے کپڑے اتاریں گے اور جب بیکار ہو جائے گا تو نہیں اتاریں گے۔ پھر جس آدمی نے وہ اتارا تھا اس کا بات کر رہے ہیں، اس کا نام تھا بحرین کعب۔ جب اس کے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے کہ جاڑوں میں دونوں ہاتھوں سے پانی ٹپکا کرتا تھا اور گرمیوں میں لکڑی کی طرح سوکھ کر رہ جاتے تھے، اس نے جو بدتمیزی کی اس پہ یہ اثر بعد میں پڑا۔ عبداللہ بن عمار پر لوگوں نے عتاب کیا کہ تو بھی قتل حسین میں شریک تھا۔ عبداللہ نے کہا، میں نے تو بنی ہاشم پر احسان کیا۔ پوچھا، تو نے کیا احسان کیا؟ کہا، میں نے برچھی تان کر حسین پر حملہ کیا تھا، ان کے قریب پہنچا اور واللہ میں چاہتا تو انہیں برچھی مار دیتا۔ پھر میں ان کے پاس سے ہٹ آیا اور میں نے دل میں کہا، تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی ہاشم پر احسان کیا کہ میں نیزہ لے کے بڑھا امام حسین کی طرف اور میں چاہتا تو انہیں مار دیتا، مگر میں نے ان کو نہیں مارا۔ میں ان کے پاس سے ہٹ گیا اور میں نے دل میں کہا، میں کیوں انہیں قتل کروں؟ کوئی قتل کرے تو کرے،
میں نے دیکھا ان کے داہنے بائیں جو پیادے نرغے کیے ہوئے تھے انہوں نے آپ پر حملہ کیا. آپ نے داہنی طرف کے پیادوں پر حملہ کر کے سب کو منتشر کر دیا. اب امام حسین کا تھوڑا سا حلیہ بتا رہا ہے. آپ امامہ باندھے ہوئے تھے اور خز کا قمیص گلے میں تھا. واللہ کسی ایسے بے کس اور بے بس کو جس کی اولاد و اہل بیت اور انصار سب قتل ہو چکے ہوں، اس دل سے اور اس حواس سے اور اس جرت سے لڑتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا. واللہ نہ ان سے پیشتر ان کا مثل دیکھنے میں آیا، نہ ان کے بعد، کہ ان کے داہنے یا بائیں لوگ اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے گرگ کے حملے کرنے سے بکریاں بھاگتی ہیں. اسی حالت میں ان کی بہن زینب بنت فاطمہ خیمے سے نکل آئیں. واللہ ان کے کان کے بندے ہلتے ہوئے اب تک میری نگاہ میں ہیں. کہہ رہی تھیں، ہائے آسمان زمین پر پھٹ نہیں پڑتا. ابن سعد اس وقت حسین کے قریب آیا. یہ ہم نے کل پڑھا تھا، جو جنرل تھا دوسری فوج کا. ابن سعد اس وقت حسین کے قریب آیا تو کہنے لگیں، اے ابن سعد، حسین قتل ہو رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ابن سعد کے آنسو نکل آئے، داڑھی تک بہتے ہوئے گئے، اور اس نے زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا. یہ پھر تھوڑا سا اور حلیہ ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ آپ خز کا جبہ پہنے ہوئے تھے، امامہ باندھے ہوئے تھے، دسمے کا خضاب کیے ہوئے تھے، پیدل ہو کر اس طرح قتال کر رہے تھے جیسے کوئی ساونت شہسوار فاصلے سے خود کو بچاتا جائے، کمین گاہوں سے اپنا موقع ڈھونڈتا جائے، سواروں پر حملہ کرتا جائے. اور قتل ہونے سے پہلے آپ کو یہ کہتے میں نے سنا، میرے قتل کرنے پر کیا تم آمادہ ہو؟ سن رکھو، واللہ میرے بعد کسی ایسے بندے کو بندگان خدا سے تم نہ قتل کرو گے جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا ناراض ہو. تم سے مجھے امید ہے واللہ کہ تمہیں ذلیل کر کے حق تعالیٰ مجھ پر کرم کرے گا. پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. تم نے مجھے قتل کیا تو کیا، واللہ تم لوگوں میں خدا آپس میں کچھ تو خون ڈلوا دے گا اور تمہاری خون کی ندیاں بہا دے گا، اور اس پر بھی بس نہ کرے گا، یہاں تک کہ عذاب علیم کو تمہارے لیے چند در چند کر دے گا. اور بہت دیر تک آپ اسی حالت میں رہے. اب اس کا حصے کا نام ہے حضرت حسین پر یورش. لوگ قتل کرنا چاہتے تو ممکن تھا، لیکن ایک کے پیچھے ایک چھپتا تھا. یہ چاہتا تھا وہ اس کام کو کرے، وہ چاہتا تھا کہ یہ کرے. آخر شمر نے پکار کر کہا، وائے تم لوگوں پر، اس شخص کے باب میں اب کیا انتظار ہے تمہیں؟ ارے مائے تمہاری تم کو روئیں، اسے قتل کرو. اب ہر طرف سے آپ پر حملہ ہوا. زرع بن شریک تمیمی نے وار کیا. زرع بن شریک تمیمی نے وار کیا. دست چپ کی ہتھیلی پر اس کی ضرب پڑی. پھر سب ہٹ گئے. جب پہلا وار لگا تو پیچھے ہو گئے ڈر کے مارے. پھر سب ہٹ گئے. اس وقت آپ اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے. اب اس حصے کا نام ہے شہادت حضرت حسین. پھر اسی حالت میں سنان بن انس نخعی نے آپ کو برچھی ماری. آپ گر پڑے تو اس نے خولی بن یزید اسجی سے کہا کہ سر کاٹ لے. خولی نے ارادہ کیا مگر اس سے کام ہو نہ سکا، کانپنے لگا. سنان بن انس نے کہا، خدا تیرے بازوؤں کو توڑے، تیرے ہاتھوں کو قطع کرے. یہ کہہ کر وہ اتر کے آپ کی طرف بڑھا، آپ کو ذبح کیا اور آپ کا سر کاٹ لیا اور خولی کو دے دیا. ذبح ہونے سے پہلے بہت سی تلواریں بھی آپ پر پڑ چکی تھیں. سر جدا کرنے سے پہلے سنان بن انس کی یہ حالت تھی کہ جسے دیکھتا تھا کہ حسین کے قریب آ رہا ہے اس پر حملہ کر بیٹھتا تھا. اسے یہ ڈر تھا کہ مجھے ہٹا کر کہیں وہی سر نہ لے جائے.
اور آخر میں یہ حصہ ہے اہل بیت سے ناروا سلوک۔ آپ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی لٹ گیا۔ بحر بن کعب نے پاجامہ لیا، قیس بن اشس نے چادر اتار لی، جب سے اس کا نام قیس قطیفہ مشہور ہو گیا، یعنی چادر والا۔ اسود نے نالین آپ کی اتار لیں۔ بنی نہشل کے ایک شخص نے تلوار نکال لی، اس کے بعد وہ تلوار حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ پھر یہ لوگ زعفران اور پوشاک اور اونٹوں کی طرف جھکے اور یہ سب چیزیں لوٹ لے گئے۔ پھر اہل حرم اور مال و متاع کے لوٹنے کو گئے۔ یہ حال تھا کہ ایک بی بی کے سر سے چادر کوئی اتارتا تھا، دوسرا اس سے چھین کر لے جاتا تھا۔ صحیح، میں امام زین العابدین والا بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، میں علی بن حسین کے پاس پہنچا، وہ فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور بیمار تھے۔ شمر اپنے ساتھ کے پیادوں کو لیے ہوئے ادھر آیا، وہ کہتے جاتے تھے کیا اسے قتل نہ کریں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اطفال کو قتل کریں، یہ تو ابھی اطفال میں داخل ہیں۔ پھر جس کو میں ان کی طرف آتے دیکھتا تھا اسے ٹال دیتا تھا۔ آخر ابن سعد آیا، وہ جو جنرل تھا اس آرمی کا، فوج کو ہدایت کی۔ اس نے کہا دیکھو عورتوں کے خیمے میں ہرگز کوئی نہ جائے اور اس بیمار لڑکے سے کوئی تعرض نہ کرے، اور جس نے ان کا اسباب کچھ لوٹا ہو وہ واپس کر دے۔ لیکن کسی نے کوئی چیز بھی واپس نہیں کی۔ علی بن حسن نے مجھ سے کہا اے شخص، تجھے جزائے خیر ملے، تیرے کہنے سے واللہ مجھ پر سے آفت ٹل گئی۔ اور اس کے بعد تو بعد کے واقعات ہیں۔